پورے پاکستان میں پولیس سروس میں اس وقت ارتعاش ہے اور بے چینی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں، حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی جو سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، یعنی انسپیکٹر جنرل پولیس کی پوزیشن کسی بھی صوبے میں، اس میں کسی قسم کا تسلسل نظر نہیں آ رہا، اس میں پریڈکٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، اور جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے اشارے پہ آئی جی پولیس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہی تازہ ترین صورتحال دیکھنے میں آئی سندھ میں، جب یہاں پر حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس کلیم امام کو تبدیل کر دیں گے اور ان کی جگہ ایک نیا آئی جی وفاق سے مانگ لیا ہے۔ یہ پوری صورتحال 14 مہینے میں تیسری بار ہے۔ تیسری بار حکومت سندھ 14 مہینے میں چاہ رہی ہے کہ اس کو نیا انسپیکٹر جنرل پولیس ملے، مگر یہ کیفیت سندھ میں اپنی جگہ ہے، مگر انتہائی تشویشناک اور بہت ہی اس وقت وہ سچویشن جیسے کل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر شعیب سڈل جو سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہے، انہوں نے انٹرپریٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت یہ ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے، کیوس کی صورتحال ہے، خاص طور پہ ان صوبوں میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، 16 ماہ میں 4 آئی جیز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کے پی میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تقریباً 2 سال سے کم عرصے میں ثناء اللہ باسی 5ویں انسپیکٹر جنرل پولیس ہے جن کو کہ پوسٹ کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان میں اتنی قلیل مدت میں اس انداز سے آئی جی پولیس کو تبدیل کرنے کا ایک باقاعدہ ایک ریکارڈ ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، خاص طور پر جو ہم نے کے پی میں دیکھا ہے اور پنجاب میں دیکھا ہے۔ اسی پس منظر میں جب حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر کلیم امام ان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اس پر یقیناً پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کے عام لوگ، پھر میڈیا، سب کو اس پر اعتراض ہے، تشویش ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر کلیم امام ایک اچھی شہرت کے آفیسر تھے، ان کی ہمیشہ سے شہرت ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر کی رہی ہے، ایک اچھے پولیس آفیسر کی رہی ہے، ان کو اس انداز سے ہٹانے کی وجوہات وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو کہ اس کی باقاعدہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں، حکومت سندھ اس کی وجوہات بیان کر رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کو اس کی باقاعدہ اطلاع دی گئی ہے، اور تمام معاملات جو ہے وہ فالو کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس سروس میں اور اس طرح سے جو ایڈمنسٹریٹو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں اس میں اتنی بھرپور انداز میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں جو ہیں، یقیناً یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ وہ وعدے کی مطابقت سے بات نہیں ہے جو کہ عمران خان الیکشن جیتنے سے پہلے کرتے رہے، اور جب وہ حزب اختلاف کے رہنما تھے، سندھ میں جب اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی تھیں وہ اس پر شدید اعتراض کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اور اس حوالے سے ان کے اقوال موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیس سروس کے ان اہم آفیسرز کو، ان پوزیشنز کو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ان کو پورا اختیار ہونا چاہیے، فل اٹانومی ہونی چاہیے، اور عمران خان اس حوالے سے بارہا کہتے رہے ہیں۔ یہ اب آپ کو سناتے ہیں۔ اے ڈی خواجہ سندھ کا آئی جی کو تبدیل کیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ یہی پنجاب کی اور سندھ کی پولیس ہم ٹھیک کریں گے۔ میرٹ کے اوپر آئی جی پولیس لگے گا جب کوئی سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس ملک کی پولیس کو میرٹ پہ لے آئیں، اس میں سیاسی مداخلت ختم کر دیں، میرٹ کے اوپر آئی جی کو لے کے آئیں، اس لیے نہیں کہ آئی جی عمران خان کا دوست ہے یا عمران خان کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ آئی جی سب سے بہترین پولیس آفیسر ہے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اب سندھ میں جب یہ تبدیلی ہوئی، جس کا اعلان حکومت سندھ نے کیا کہ وہ ڈاکٹر کلیم امام کو انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے فارغ کر رہی ہیں اور نیا انسپیکٹر جنرل پولیس کی تعیناتی کی وفاق سے درخواست کر رہی ہیں، اس پر سب سے زیادہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ وہ سندھ میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اس پر بھرپور احتجاج کرے گی اور اس کا احتجاج جاری ہے، اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں وہ عدالت کا بھی رخ کریں گے۔ اس کی وجوہات جانتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید معلومات ہم سے شیئر کریں گے قائد حزب اختلاف پی ٹی آئی کے سندھ میں بہت امپورٹنٹ رہنما جناب فردوس شمیم نقوی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ نقوی صاحب۔ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی نے پچھلے 1.5 سال کے اندر جب سے یہ حکومت ہے، جو کچھ کے پی اور پنجاب میں کیا ہے اس پوزیشن کے ساتھ، اس کے بعد کوئی صوبہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس سے کیوں لے سکتا ہے، اس کو فالو کر سکتا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ، جب آپ کے ہاں
صرف پنجاب میں 5 آئی جی کے پی میں 5 آئی جی بدلے جا چکے ہیں، پنجاب میں 4 آئی جی بدلے جا چکے ہیں. آپ کیسے اس فیصلے کی تنقید کر رہے ہیں سندھ حکومت کے اس فیصلے کی؟ میرے خیال سے ممکن نہیں ہے کسی بھی پولیس فورس کی یا سروس کی اصلاح کرنے کے لیے اگر اس کا ہیڈ جو ہے وہ فریکوینٹلی چینج کیا جائے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو. اور یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ چیف منسٹر کنسرن اور آئی جی پولیس کی اگر ایکویژن نہیں بن رہی ہو. یہ ساری کنسیڈریشن بیفور سلیکشن ہونی چاہیے. آفٹر سلیکشن پیپل مسٹ لرن ٹو ورک ٹوگیدر. جہاں تک اس کا تعلق ہے، ہم سندھ کے قوانین کے لحاظ سے چلنا چاہتے ہیں. پنجاب کے قانون اور سندھ کے قانون میں تھوڑا فرق ہے. اس وقت سندھ کے قانون کی شق نمبر 12 بڑی کلیئرلی کہتی ہے کہ اگر آئی جی کو چاہے پروونشل گورنمنٹ چینج کرنا چاہے یا فیڈرل گورنمنٹ چینج کرنا چاہے تو انہیں آپس میں کنسلٹیشن کرنی ہے. کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ میں کال ہوگا، ریزنز اسٹیٹ کیے جائیں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے گا، دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے گا اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا. اور اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ کمپیلنگ ریزنز ہونے چاہیے. اگر کمپیلنگ ریزنز نہیں ہوں گے تو یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. نقوی صاحب، آپ کے خیال میں یہ ساؤنڈ ریزنز ہیں اور یہ ضروری ریزنز ہیں اور یہ کہ بالکل صحیح یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کسی بھی آئی جی کی تبدیلی کا؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیفور اناؤنسنگ اٹ ان دا میڈیا یہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہونی چاہیے بٹوین دا ٹو گورنمنٹس. کیا آپ کی حکومتوں نے پنجاب میں کے پی میں اس روش کو اپنایا؟ جی دیکھیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سندھ کے قوانین کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. جہاں تک پنجاب اور کے پی کا تعلق ہے، میں یہاں سندھ کا اپوزیشن لیڈر ہوں. پرنسپل کے اوپر میں آپ نے جو بات کہی ہے میں آپ سے 100% متفق ہوں. کیا وہ پروسیس وہاں فالو ہوا یا نہیں ہوا، میں اتنی قریب نظر اس پہ نہیں رکھے ہوئے. جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے لحاظ سے بہت سارے آئی جیز اس لیے چینج ہوئے کہ پہلے والے تو اس لیے کہ انہوں نے خود منع کر دیا تھا کہ میں اب کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، اور باقی کا جو ہے ایک واقعے سے ریلیٹڈ تھا کہ ایک ایکشن لینا تھا ٹو برنگ ڈسپلن. نقوی صاحب، اس کی کوئی ایکسپلینیشن آپ نہیں دے پائیں گے کیونکہ اگر ہم ایک ایک آئی جی کے حالات پہ گزریں گے اور کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا گیا تو پھر یہ بڑی آپ کی مشکل صورتحال ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھنٹے گھنٹے کے نوٹس میں پنجاب میں آئی جی چینج ہوا ہے، کوئی ریزن نہیں سائٹ کیا گیا، کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا، اور کے پی میں بھی بالکل اسی طرح سے ہوا ہے. جی میں اگر ایسا ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں تو کیا ہماری حکومت ہو کسی کی ہو، بنیادی طور پہ میں جو بات کہہ رہے ہیں میں نے اصولی طور پہ اس سے ایگری کرتا ہوں. تو اب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ اب کیا جو بھی پروسیس اپنایا گیا ہے، جو لیڈ رولز ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت سندھ کے ہم نے اس کو فالو کیا ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، اب کیا وے فارورڈ کیا، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، دو چیزیں تھیں. ایک، انہوں نے کل جب سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو پہلے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کسی قسم کا بھی مشاورتی عمل رکھا. ان کو اصولی طور پہ اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے کس قسم کی مشاورت کی. کوئی انہوں نے ریٹن لیٹر کے کوئی کاپی نہیں دی جو انہوں نے شیئر کیا. کوئی انہوں نے ان میٹنگز کا تذکرہ نہیں کیا جو کہ کنسرن منسٹر، جو کہ انٹیریئر کے منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ قانون کے مطابق چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر پیروگیٹو کے پی میں پنجاب میں چیف منسٹر کا ہے تو سندھ میں بھی چیف منسٹر کا ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپیلنگ ریزنز آن ریکارڈ آئیں. اور سندھ کے جو آئی جی ہیں کلیم امام صاحب، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ جواب دے سکے کہ دونوں سائیڈ آف دی سٹوری آن ریکارڈ آ جانی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جناب فردوس شمیم نقوی، صوبائی اسمبلی سندھ کے قائد حزب اختلاف ہمارے ساتھ موجود تھے.